اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ دستور ہدایت هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، یعنی اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن عظیم الشان کو نازل کیا جو فرقان بھی ہے اور پہلی تمام کتابوں کے لیے میزان اور کسوٹی بھی ہے، اور اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت قرآن پاک کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض آیات محکم ہیں جنہیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بعض آیات متشابہات میں سے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ منہ آیات محکمات، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کو زباندان یا عربی قواعد کو اچھی طرح سمجھنے والا شخص سن کر شک میں نہیں پڑتا، نہ ہی ظاہری الفاظ، نہ ہی مفہوم کلام اور نہ ہی مقتضائے کلام شبہ کا ذریعہ بنتا ہے، چاہے غور کرنے کے بغیر ہی مفہوم، مطلب اور مقتضا سمجھ میں آتا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور چاہے غور و فکر تأمل کرنے کے بعد کلام کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہو، جیسے السارق والسارقۃ پر تھوڑا غور کرنے کے بعد خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جیب تراش کو یہ آیت شامل ہے، کیونکہ چوری کا معنی جیب تراشی میں موجود ہے، اس لیے کہ چھپ چھپا کر دوسروں کا مال لیتا ہے، اور جیب تراش بھی چوری چھپے مال لے لیتا ہے، بلکہ جیب تراش تو چور سے بھی زیادہ بچ بچاؤ کر کے مال لے لیتا ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی محکم آیات ساری تعلیمات کا اصل الاصول ہیں اور بنیاد ہیں، جن کے معنی مطلب میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انہی آیات میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا وہ بھی شامل ہیں، احکام بھی شامل ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کے جاننے اور سمجھنے میں کوئی اشتباہ، التباس، شبہ نہیں ہوتا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات متشابہ ہیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے محکم عبارت میں ان کا بیان نہ ہو، کوئی لغت شناس واقف زبان غور و تأمل کرنے کے بعد بھی ان کی صحیح اور غیر واضح مراد نہیں سمجھ سکتا۔ اس قسم کا تشابہ انہی امور میں ہو سکتا ہے جن سے عمل کا تعلق نہ ہو، جیسے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یا آیت ید اللہ فوق ایدیہم، اور آیت الرحمن علی العرش استوى۔ اس طرح کے متشابہات کا علم بعض علم والوں کو بطور الہام اور تعلیم الہی کے ذریعے سے کبھی ہو سکتا ہے۔ نقطہ، پورے قرآن کریم کے محکم متشابہ ہونے کا مطلب قرآن کریم کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے، اور یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں۔ اسی طرح بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہے، جبکہ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ بعض آیات متشابہ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ پورے قرآن کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے، لفظی اعتبار سے بھی حق ہے، معنوی اعتبار سے بھی حق ہے، کسی بھی جگہ کسی طرح کا اس میں اشکال نہیں ہے، اس کے الفاظ معنی سبھی محکم، مضبوط، مربوط ہیں، فساد معنی ظرف عبارت سے پاک ہے، ایسا محکم کہ کوئی اس پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا اور نہ ہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ پورے قرآن کے متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن حسن و کمال، فصاحت و بلاغت میں ایک جیسا ہے، تمام آیات باہم حسن و خوبی میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس جگہ محکم متشابہ کی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ بعض آیات کے معنی واضح ہیں اور بعض کے مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی وہ لوگ جو حق سے منہ موڑ کر نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، باطل کی طرف جھک چکے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے کی غرض سے محکمات اور واضح آیات کو چھوڑ کر اپنے غلط مقاصد کے حصول کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وابتغاء تأویلی، اور ان آیتوں کی تعویل تلاش کرنے کی غرض سے، یعنی وہ متشابہات کے پیچھے اس لیے پڑے رہتے ہیں تاکہ اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویل کریں اور اپنے باطل اور فضول مذہب پر دلائل نکالیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ،
حالانکہ ان کا صحیح مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی متشابہ آیات کا حقیقی مطلب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور بڑے بڑے علماء کرام جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی علم میں بڑا کمال رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یقولون آمنا بی، اے ہمارے پروردگار ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی مضبوط علم رکھنے والے بھی علماء کہتے ہیں کہ پورا قرآن ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہے، چاہے اس کے بعض حصوں کے معنی بالکل واضح اور ظاہر ہوں، چاہے اس کے بعض حصوں کے مفہوم میں خفا اور اشتباہ ہو، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں۔ راسخین فی العلم کون ہے؟ بھائی کی زماں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل تصوف کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو فنائے نفس اور عناصر اربع کو فنا کر کے خواہشات سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، تجلیات ذاتیہ میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی شبہ ان کو لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر نقاب ہٹا بھی دیا جائے تو جتنا یقین ہم کو ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہ ہوگا، یعنی وہ دنیا میں ہی ذکر کر کر کے، اللہ کو راضی کر کر کے، نیک اعمال کر کر کے اتنا اللہ سے تعلق بنا چکے ہیں کہ وہ دنیا میں یقین کامل حاصل کر چکے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد بھی اسی اعتبار سے آتی ہے، جتنا آدمی کا یقین ہوتا ہے اللہ کی مدد بھی اسی اعتبار سے آتی ہے۔ چار صفات والا راسخ فی العلم ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے علم میں چار چیزیں پیدا ہو گئیں وہ رسوخ فی العلم والا ہے۔ نمبر ایک، اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اختیار کرتا ہو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی ظاہری نافرمانی سے بھی بچاتا ہو اور ہر قسم کی باطنی نافرمانی سے بھی بچاتا ہو۔ نمبر دو، اپنے اور لوگوں کے درمیان تواضع اختیار کرتا ہو۔ نمبر تین، اپنے اور دنیا کے مابین زہد اختیار کرتا ہو اور دنیا کی محبت لالچ سے دور رہتا ہو۔ نمبر چار، اپنے نفس کے بارے میں مجاہدے سے کام لیتا ہو، اگر نفس کسی گناہ پر آمادہ کرے تو اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہو، اور اگر نفس نیکی میں سستی کرتا ہو تو زبردستی کر کے اس سے نیکی کرا لیتا ہو۔ یہ راسخ فی العلم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم میں راسخ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی قسم پوری کرے اور اس کی زبان سچی ہو اور اس کا دل حق پر مستقیم ہو اور اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ حرام سے محفوظ ہو۔ شیخ نے رسوخ فی العلم کی دعا کر دی۔ ایک دفعہ راکم الحروف یعنی حضرت مولانا مفتی پیر اسلم محمد نقشبندی مجدد صاحب دامت برکاتہم عالیہ حرم شریف میں اپنے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ راکم نے ایک قرآن دیکھ کر پڑھا اور حضرت سے عرض کیا کہ میرے لیے حافظ قرآن بننے کی دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا حافظ قرآن بننے کی دعا نہ کرواؤ بلکہ رسوخ فی العلم کی دعا کرواؤ۔ عاجز نے عرض کیا رسوخ فی العلم کی دعا کر دیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے اس حال میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ نظریں کعبۃ اللہ کی طرف جمی ہوئی تھیں، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی دعائیں 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی ان حقائق، معارف، آداب، ہدایت، تشریعات سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور گمراہانہ عقائد نظریات سے دور رہتے ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر ایک، محکم متشابہ کے بارے میں حکم۔ ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور اس کی تفصیلات سے بحث نہ کی جائیں۔ نمبر دو، نفس پرستوں سے دور رہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ اپنے غلط عقائد، نظریات اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ان آیات کو دلیل بنائیں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ پس ایسے لوگوں کو چھوڑنا اور ان سے دور رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ نفس پرست ہیں۔ جو آدمی خود نفس پرست ہو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی خدا پرست نہیں بنا سکتا۔ جیسے بعض لوگوں کا بگڑا ہوا نفس عورت کے شرعی پردے سے بدکتا ہے اور بعض اپنی سفلی ناجائز خواہشات کی تکمیل میں اس کو آڑ سمجھتے ہیں تو مختلف قسم کی ہیلا سازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگ آپ کی خیرخواہی کے جذبے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی آپ کو غلط راستے پہ ڈال کر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا دروازہ کھول رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایسوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی بات ہی نہیں سننی چاہیے۔ متشابہ کے نزول کی ایک بڑی حکمت،
متشابہ کے اتارنے میں، نزول میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے قوی اور ضعیف، سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق اور امتیاز کیا جا سکے۔ قوی مومن مخلص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے گا، اور ضعیف اور جھوٹا وہ ہوگا جو وحی الہی کو عقل، نفس، زمانے والوں کی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر بات میں اپنی طرف سے کوئی بات لگائے گا، مطلب کچھ اور ہوگا، وہ اپنی طرف سے کچھ اور بنائے گا، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تفسیروں میں اس میں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی طرف سے مطلب بنا بنا کے کھڑے گا۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، جس آدمی کا دل چاہتا ہے، جس آیت کو اٹھاتا ہے اپنی طرف سے جو دل میں آتا ہے بول دیتا ہے، بھائی میری سمجھ میں یہ آیا، میری سمجھ میں آیا۔ بھائی آپ اپنی سمجھ کو پہلے کوئی صاف تو کریں، اپنا کوئی اللہ سے تعلق تو بنائیں، اور دوسرا علماء کی چھتری کے نیچے رہیں، علماء کی چھتری سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، علماء کرام کا اعتماد حاصل کریں۔ آپ کو کوئی بات اگر آئی ہے ذہن میں، اچھی بات ہے، کوئی آئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے تو آپ تصدیق کروائیں، 4 5 6 7 علماء کرام سے تصدیق کروائیں کہ میرے ذہن میں، میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر وہ تصدیق کر دیں تو پھر صحیح ہے، اگر وہ تصدیق ہی نہ کریں تو پھر تو صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل عام سے عام آدمی جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے بس وہ اس طرح کرتا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کی جو سوچ ہے ہو سکتا ہے قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے حدیث کے خلاف ہو، آپ کیوں ایسے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اپنی طرف سے مطالب بیان کر کے؟ آج کل یہی ہو رہا ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ مسئلہ بتانے والا بنا ہوا ہے، دین کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے بات کر دینی ہے۔ ایسا کئی مجلسوں میں پیش آتا ہے، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ایک عام آدمی ہے وہ اپنی طرف سے غلط مسئلہ بتا دیتا ہے، اب ہمیں مجبور ہو کے پھر وہاں بات کرنی پڑتی ہے، پھر ڈر بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہیں برا نہ لگ جائے۔ کیا کریں، لوگ ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، کام تو غلط کرتے ہیں لیکن پھر برداشت بھی نہیں کرتے۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ جب علماء کرام موجود ہیں، اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں، یا اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر سوچ سمجھ کر بات کریں، خاص طور پہ علماء کرام کی موجودگی میں۔ اگر علماء کرام نہ ہوں، اس وقت میں مجلس سے موجود نہ ہو، پھر بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ موجود ہیں تو ان کی تائید سے ان کے سامنے پہلے رکھنی چاہیے بات کہ کیا یہ بات صحیح ہے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ ہم علماء کرام سے پوچھنے کی عادت ڈالیں، علماء کرام سے دوستی لگائیں، کسی ایک عالم کو تو دوست بناؤ یار، کسی ایک عالم کو تو اپنا اچھا سمجھو، اس کو خیر خواہ سمجھو، جس کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہو، اس کو اپنا دوست بناؤ، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ کا خوف غالب ہو، اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے، اس کی چلت پھرت سے آدمی کو محسوس ہو کہ اس کے اوپر اللہ کا خوف ہے، تو آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کی بات، اس کو ہر بات اپنی بتائیں، اس سے ہر مسئلہ پوچھیں، آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے علماء غلط ہیں، سب غلط ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں، نہیں۔ اکثر لوگ یہ جملہ کہہ کے اپنی جان چھڑاتے ہیں تاکہ ہمیں دین پر نہ چلنا پڑے، اور بہانہ لگاتے ہیں کہ بھائی سارے علماء ہی غلط ہیں۔ بھائی آج کے دور میں، گئے گزرے دور میں، نافرمانیوں کے دور میں بھی نیک علماء کرام موجود ہیں، اللہ کو اعلیٰ پیمانے پر راضی کرنے والے موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے تلاش کریں، سچے دل سے تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ان تک پہنچا دیں گے اور آپ کی دنیا آخرت سنوار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، ذوق شوق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔